میں نے اسے پہلی بار لبرٹی بکس پر دیکھا تھا۔ باربیکیو ٹو نائٹ پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے بیٹھے مجھے اچانک کسی کتاب کا خیال آیا۔ اپنے دوست کو میں اس کی ٹیبل پر چھوڑ کر خود لبرٹی بکس کے اندر چلا آیا اور وہیں پہلی بار میں نے مہر کو دیکھا۔ وہ سیاہ سلیو لیس شرٹ پہنے ہوئے تھی اور میں نے سیاہ اور سفید کا اتنا خوبصورت کمبینیشن یا کنٹراسٹ جو بھی کہہ لیں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے تراشیدہ بال اس کے کندھوں اور پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ میگزین کی ورق گردانی کرتے ہوئے بار بار انہیں جھٹک رہی تھی اور ہر جھٹکے کے ساتھ اس کی مخروطی گردن کسی سوان کی طرح چند لمحوں کے لیے لمبی ہوتی اور پھر دوبارہ پہلے والی پوزیشن پر آ جاتی۔ اس کے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگی ہوئی تھی اور میگزین دیکھتے ہوئے وہ وقفے وقفے سے اپنے ہونٹ سکوڑ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں کی ہر حرکت مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی اور اس کا فگر کمال کا تھا۔ وہ ایک خوبصورت پینٹنگ تھی جو اس وقت لبرٹی بکس کے اندر تھی۔ پرفیکٹ، میں نے بے اختیار کہا۔ اگر وہ کہیں سڑک پر ہوتی تو میں پاس سے گزرتے ہوئے سیٹی بھی بجا دیتا۔ وہ سیٹی ڈیزرو کرتی تھی۔ 3 سال بعد پاکستان واپس آنے کے بعد یہ کسی لڑکی سے میرا اس طرح کا پہلا آمنا سامنا تھا۔ 3 سال پہلے پاکستان میں قیام کے دوران تو خیر روز ہی میں کئی لڑکیوں کو دیکھ کر اس طرح کے احساسات سے دوچار ہوتا جس طرح کے احساسات سے مجھے اس لڑکی نے دوچار کیا تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میں حسن پرست تھا، بلکہ میں تو فخریہ طور پر اس بات کو کہتا ہوں کہ میں حسن پرست تھا، حسن کا مداح تھا اور خوبصورتی کو سراہتا تھا، اور خوبصورتی اگر ایک عورت کی شکل میں ہو تو پھر سونے پر سہاگا والی بات ہو جاتی ہے۔ خیر میں سیاہ لباس والی لڑکی کی بات کر رہا تھا جو اس وقت مجھے لبرٹی بکس پر نظر آئی اور جس نے چند لمحوں کے اندر مجھے اپنا معمول بنا دیا۔ میں اس وقت اسے دیکھتے ہوئے یہ قطعاً بھول چکا تھا کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں کھانا کھانے آیا تھا اور میرا وہ دوست آرڈر دینے کے بعد میرے انتظار میں باہر بیٹھا ہوگا، اور اگر ویٹر نے کھانا سرو کر دیا تو شاید مجھے کوس بھی رہا ہوگا۔ یہ نہیں تھا کہ اس شاپ میں اور لڑکیاں نہیں تھیں۔ یہ بھی نہیں تھا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ میں روز درجنوں خوبصورت لڑکیاں دیکھتا تھا، مگر بعض چہرے پتہ نہیں آپ کے وجود کے کس حصے پر نقش ہوتے ہیں کہ آپ ان کو چاہنے کے باوجود اپنے اندر سے نہیں نکال پاتے۔ میں نے بھی مہر کے لیے ایسا ہی کچھ محسوس کیا۔ دنیا میں 3 قسم کے مرد ہوتے ہیں، ایک وہ جو خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، دوسرے وہ جو ہر لڑکی کو دیکھتے، اور تیسرے وہ جو کسی لڑکی کو نہیں دیکھتے۔ اور یہ تیسری قسم کے مرد پاگل خانے میں ہوتے ہیں۔ میں خود پہلی قسم کے مردوں میں شامل تھا، صرف خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتا تھا، خوبصورت اور فیشنیبل، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ پریزنٹیبل لڑکیاں، اور مہر ایسی ہی ایک لڑکی تھی۔ اس کو دیکھا جا سکتا تھا، غور کیا جا سکتا تھا، چاہا بھی جا سکتا تھا، کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، مگر وہاں لبرٹی پر میں نے اس کو صرف دیکھا اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ لڑکیوں کو کوئی دیکھ رہا ہو تو انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور میں تو اسے گھور رہا تھا، مگر مجال ہے اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا ہو سکتا ہے وہ ساری عمر اسی طرح دیکھی جاتی رہی ہو اور اس کے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہو کہ کوئی اسے معیوب انداز میں دیکھ رہا ہے۔ مگر میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی مجھے ایک نظر دیکھے۔ میں خوبصورت مرد تھا، کوئی بھی لڑکی مجھ پر دوسری نظر ڈالے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور میں وہاں کھڑا تھا کہ دوسری نظر تو ایک طرف وہ پہلی بار تو دیکھے مجھے۔ میں کتاب واپس شیلف میں رکھ کر میگزینز کے سیکشن کے پاس چلا گیا۔ اس سے بمشکل 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر میں نے ایک میگزین ہاتھ میں لیا۔ کم از کم اب تو گردن موڑ کر دیکھ لیتی۔ نہیں، وہ اسی انداز میں میگزین پڑھ رہی تھی، یقیناً پڑھ رہی تھی، صرف دیکھنے والے تو اتنے محو نہیں ہوتے، اور میں اس کے اتنے پاس کھڑا تھا کہ اس کے پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے برہنہ دودھیا بازو پر کندھے سے کلائی تک مختلف جگہوں پر 3 تل تھے۔ میرا دل چاہا میں اس کے بازو کو چھو کر دیکھوں۔ اس کی شرٹ کے سلٹس اتنے لمبے تھے کہ اس کے ٹراؤزرز نما پاجامہ سے اوپر سفید کمر کا 1 انچ کے برابر جسم بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ دور سے حسین لگی تھی، پاس آ کر میں سحر زدہ ہو گیا۔ اس کی سیاہ مہین شرٹ اس کے دودھیا جسم کو چھپانے میں مکمل طور پر ناکام ہو رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ گردن کے ہر جھٹکے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے اس کے تراشیدہ بال اس کی ہیئت سے ہٹتے اور میری نظریں جسم کے اس حصے پر جم جاتی جو شرٹ کے پچھلی طرف کھلے گلے کی وجہ سے عیاں تھا۔ بے اختیار میرا دل چاہا میں اس سے بات کروں،
کیا میں یہ میگزین دیکھ سکتا ہوں؟ مہر نے گردن کو ہلکا سا ترچھا کر کے مجھے دیکھا، پھر انگلی کے اشارے سے ریک میں لگے اس میگزین کی دوسری کاپیز کی طرف اشارہ کیا۔ میں بے ساختہ شرمندہ ہوا۔ سوری، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ میں نے کہا، اس سے بات کرنے کی خواہش پوری نہیں ہوئی، مگر چلو اس نے ایک بار دیکھا تو صحیح۔ میں نے دل کو تسلی دی۔ بات تو پھر بھی کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ایک اور کوشش کرتا، مہر میگزین ہاتھ میں لیے کاؤنٹر پر چلی گئی۔ میں منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ 2 منٹ لگے ہوں گے اس میگزین کی ادائیگی اور پھر لبرٹی بکس سے باہر نکلنے میں، اور میں اگلے 10 منٹ اسی انداز میں منہ کھولے لبرٹی بکس کے گلاس ڈور سے باہر پارکنگ کو دیکھتا رہا، جہاں وہ لبرٹی سے نکل کر ایک گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی۔ تو یہ مہر سے میری پہلی ملاقات تھی۔